قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فیصلہ اور قضاوت کرنے والے میں کون سی صفت ہونا ضروری ہے؟ اللہ پر بھروسہ کب کیا جا سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پیغام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ مولا کائنات امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا ظاہر خوبصورت، باطن گہرا اور اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور جہالت کی تاریکیاں صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 75 سے لے کر 89 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 75 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو واضح اور روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی موجود نہ ہو۔ آئیے سورہ نمل کی آیت نمبر 75 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ غائبہ میں تا یا تو مبالغے کے لیے ہے، جیسے علامہ، جس کا مطلب وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہیں، یا تو مؤنث کے لیے ہے، اس طرح کی غائبتن صفت ہو اشیاء یا خصال کے لیے جو کہ یہاں سے حذف ہوئے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کے غیب میں انسان کے تمام پوشیدہ کام، نیتیں، قیامت کا آنا، رحمت یا عذاب کے نازل ہونے کا وقت اور دوسرے تمام راز شامل ہیں۔ کتاب مبین سے مراد شاید لوح محفوظ اور اللہ کا بے انتہا علم ہو۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسانی حواس نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 2، پوری ہستی اللہ کی نگرانی میں ہے اور ہر چیز کا حساب و کتاب ہے۔ تو ناظرین آئیے اب آیت نمبر 76 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔ اس میں بھی شک نہیں کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر ان کی اکثر باتوں کو جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے صرف اور صرف کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، فکری اور بنیادی اختلافات کا حل وہ بھی ایسے نبی کے ذریعے جس نے کہیں پڑھائی نہیں کی اور کسی مکتب میں نہیں گیا، قرآن مجید کے سچے اور معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ میرا کاتب جو نہ مکتب گیا اور نہ ہی کچھ لکھا، فقط پلک جھپکتے ہی سینکڑوں استادوں کا استاد ہو گیا۔ نمبر 2، قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اختلاف کو حل کرتا ہے۔ نمبر 3، اختلاف لوگوں میں پایا جاتا ہے، الہی مکتبوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن ایمانداروں کے واسطے اثر تاپا ہدایت و رحمت ہے۔ اے رسول، بے شک تمہارا پروردگار اپنے حکم سے ان کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا اور وہ سب پر غالب اور واقف کار ہے۔ تو اے رسول، تم خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک تم یقینی صریح حق پر ہو۔
گزشتہ آیت کی طرح ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے صرف اور صرف کچھ پیغامات رکھے ہیں. آئے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی. نمبر 1، اختلافات کو دور کرنا اللہ کی رحمت اور ہدایت کا واضح نمونہ ہے. نمبر 2، ایمان اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے. نمبر 4، فیصلہ کرنا اللہ کی شان ربانی ہے. نمبر 5، اللہ کے فیصلے صرف اسی سے مخصوص ہیں کیونکہ اس کی ذات میں جہالت، خوف، شہوت اور حوادث کا کوئی گزر نہیں ہے اور اس کے فیصلے 100% عادلانہ ہوتے ہیں. نمبر 6، فیصلہ کرنے میں عدالت کے ساتھ ساتھ علم اور قدرت کا بھی ہونا ضروری ہے. نمبر 7، کسی رہبر کی کامیابی کے لیے اس کا اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. نمبر 8، کسی راہ کی سچائی پر توجہ رکھنا انسان کو بہت جلد گزر جانے والے حادثوں کے لیے بیمہ کر دیتا ہے. نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن صرف بہانے بناتے تھے ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں کسی طرح کا شک نہیں تھا. نمبر 10، اللہ پر بھروسہ فقط حق کی راہ میں کارآمد ہوتا ہے، باطل کی راہ میں نہیں. نمبر 11، رہبر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے راستے کی سچائی پر ایمان رکھتا ہو. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ وہ نبی جس نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کے ذریعے فکری بنیادی اختلافات کا حل کرنا یہ قرآن کے معجزے ہونے کی دلیل ہے. اور ایک قاضی، ایک فیصلہ کرنے والے کے پاس علم، قدرت اور عدالت کا ہونا ضروری ہے. اور جب حق کے راستے پر ہم چل رہے ہوں تو اللہ پر بھروسہ کریں، ورنہ باطل کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.